إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین مسلمان بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے بچائے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی شر و بلا اور ہلاکت و بربادی اور تباہی کا بنیادی سبب اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکموں کی عدولی ہے۔ حکم عدولی، گناہوں کا ارتکاب اور اللہ کی اطاعت سے انحراف۔ جس قوم میں، جس معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں، وہ معاشرہ ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوتا ہے، اور جن دلوں کے اندر گناہوں سے محبت ہو جاتی ہے وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جسم بھی انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں گناہوں سے اجتناب کی بڑی تاکید اور بڑی تلقین آئی ہے، اور گناہوں کے چھوڑنے پر انتہائی درجے کا صبر مطلوب ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو لگام دینا ہوگا، اپنے نفس کو پر کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو آزاد چھوڑنا نہیں ہوگا، نفس کی غلامی کرنی نہیں ہوگی۔ حفت النار بالشہوات، جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی، بے لگام شہوت کے پیچھے دوڑو گے جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اگر جنت چاہتے ہو تو حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ کام، وہ کام جس کا کرنا انسان کے نفس پر، دل پر شاق گزرتا ہے، وہ پر مشقت اعمال کرنے ہوں گے، تب جا کر جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر عیاشی اور شہوت کے کام کرو گے تو دنیا میں وقتی طور پر لذت تو ملے گی، لیکن آخرت کا عذاب تمہارے انتظار کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرے۔ یہ اس کے لیے آسان ہے یا جہنم کی آگ پہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہے؟ یقیناً گناہ کے چھوڑنے میں کچھ تکلیف تو ہوگی۔ بدکاری کی ایک لت پڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس سے۔ شادی کرنی ہوگی، ایک شادی کافی نہ ہو دوسری کر لو، لیکن بدکاری مت کرو۔ چوری چماری سے گریز کرو، شراب نوشی سے گریز کرو۔ 2-4 دن تکلیف ہوگی، اللہ سے مدد چاہو، یہ آسان ہے آپ کے لیے بمقابلہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے کے۔ یہاں مرد تو مرد ہے، خواتین اسلام کہا کرتی تھی اپنے شوہروں کو کہ حلال کمائی کر کے میاں لانا، حلال کمائی کھلانا۔ ہم کئی دن بھوکے رہنے کو گوارا کر لیں گے، بھوک پر صبر کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اپنے شوہروں کو کہتی تھی کمائی کرنے جا رہے ہو تو حلال کمائی کر کے آنا، اور ہم کو ہمارے بچوں کو حلال کھلانا،
کیونکہ حلال خوروں کی عبادت قبول ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم بھوک پر صبر کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں سے جو ہلاکت آفری قومیں ہیں یا ہلاکت خیز قومیں ہیں یا جن کو ہلاکت خیز صورتحال سے گزرنا پڑا ہے، ان سب کی تاریخ پڑھیے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان آیا ہے۔ سمجھ میں آئے گا کہ صرف ایک سبب تھا ان کی ہلاکت اور بربادی کا، اور وہ تھا ان کا گناہ، ان کی سرکشی، حد سے زیادہ تجاوز۔ آخر اسی گناہ نے قوم نوح علیہ السلام کو غرقاب کیا۔ اتنا پانی برسا آسمان سے، زمین سے، اس قدر پانی کے چشمے اگلے کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی چڑھ گیا۔ پانی پہاڑ کی چوٹیوں تک چڑھ گیا۔ اتنی زبردست بارش اور پانی کا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا قوم فرعون کے سوا، قوم نوح کے سوا۔ کس وجہ سے؟ قوم سمود کے اوپر 7 دن، قوم عاد کے اوپر 7 دن اور 8 رات تک مسلسل تیز تند ہوا کا عذاب آیا، جس کو ریح العقیم کہا گیا، بانجھ ہوا جس میں کوئی خیر نہیں، اور لوگوں کو اٹھا کر کے لے جاتی تھی، اوپر سے دے مارتی تھی، لگتا تھا کہ کھجور کے لمبے سرنگے درخت کاٹ کر زمین پہ رکھ دیے گئے۔ اتنے لمبے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، 60 ہاتھ کے، 55 ہاتھ کے لمبے ہوتے تھے، لگتا تھا درخت پڑا ہوا ہے کھجور کا۔ کس وجہ سے؟ آخر قوم سمود چیخ کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کیوں؟ قوم شعیب پر اللہ نے بدلیوں کا عذاب بھیجا، سوچا ھذا عارض ممطرنا، یہ بدلی برسے گی، برسی تو ضرور لیکن پانی کی جگہ آگ کے شعلے برسے قوم پر۔ کس وجہ سے قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھایا، اتنی اونچائی پر اٹھایا کہ ان کی بستیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر دے مارو، کیونکہ یہ لوطی قوم تھی، لوطی قوم اغلام بازی کرنے والے تھے۔ اللہ نے مردوں کے لیے جنسی شہوت کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، لیکن ان بے ایمانوں کو، فطرت کے کج انسانوں کو عورت کی جگہ مرد پسند تھے۔ یہ ہومو سیکس کے عادی تھے، دنیا کی پہلی قوم تھی، اللہ نے برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نشان زدہ پتھر سے بھی ان کی کچائی کی، تھوڑائی کی، اور حضرت جبریل نے ایک پنجہ مارا، ان کی سب کی آنکھیں اللہ نے پھوڑ دی۔ ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کو نہیں آیا جو عذاب لوطیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آخر کس وجہ سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا برد کر دیا گیا، جسم اس کا سمندر کی گود میں اور روح اس کی جہنم کی گود میں چلی گئی؟ کیا کارن تھا جس کی وجہ سے قارون اپنے مال و دولت خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا؟ اور اس کے بعد بھی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی بستیوں کو اللہ رب العالمین نے نوح کے بعد ہلاک کیا ہے، قوم نوح کے بعد ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرے رب کے لیے کافی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے کون کون بندے گناہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام قوموں کو جو اللہ نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کا سبب ہلاک کیا۔ ان کا ظلم ان کو ہلاک اور بربادی کا شکار کر گیا۔ اللہ رب العالمین وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب دو پر ظالم نہیں ہے۔ ظلم کی تو نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ گناہوں کے سبب قوم ہلاک ہوئی۔ اگر ہم بھی گناہ میں ملوث ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی بگڑے گا، ہمارے دلوں میں بھی گناہوں سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہلاک کرے گا۔ اللہ کے طریقے میں بدلاؤ نہیں ہوتا، ہمارا اور رب کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارے اور رب کے درمیان، بندوں اور رب کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ صرف عبودیت اور غلامی کا۔ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اگر غلامی نہیں کریں گے اٹھا کے پھینک دے گا۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے کہ آدمی رشتہ داری کی قدر کرتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان کوئی نسب نہیں ہے، نسب صرف یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے پیدا کرتے ہیں۔ مخلوق کا کام غلامی کرنا ہے، بندے کا کام غلامی کرنا ہے، غلامی نہیں کرو گے کچرے کی پیٹھی میں ڈال دیے جاؤ۔ تو امتیں ہلاک ہوئی ہیں، یا آج بھی جو کوئی ہلاک ہو رہا ہے اچانک کی پکڑ ہو جاتی ہے، جا رہا ہے تیز گاڑی پہ جا رہا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹل بہت ہوتی ہے، جہاز کریش کر جاتے ہیں،
ٹرینوں کا حادثہ ہوتا ہے، گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے، یہ سب جو اچانک کی پکڑ ہوتی ہے، جو انتہائی افسوسناک پکڑ ہوتی ہے، بسا اوقات آدمی سنبھل بھی نہیں پاتا، توبہ استغفار بھی نہیں کر پاتا اور جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی ایک طرح سے پکڑ ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، عذاب سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا بڑا سبب یا دوسری بڑی وجہ جو گناہوں کی سبب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب زمین میں فساد پھیلتا ہے، گناہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اصلاح فرمائی ہے توحید اور اطاعت کے ذریعے، انبیاء کرام و رسول علیہ السلام کو بھیج کر دنیا کی اصلاح فرمائی، شرک کی جگہ توحید نے لے لی، معصیت کی جگہ اطاعت الہی نے لے لی، ظلم کی جگہ امن اور عدل نے لے لیا۔ تو اگر آپ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلتا ہے، چور چوری کرتا ہے زمین میں فساد پھیلتا ہے، بدکاری سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گئے وہاں پر، اور معلوم ہے کہ حضرت یوسف نے حکمت سے اللہ کے اشارے پر اس نپنے کو اپنے بھائی بنیامین کے بوڑے میں ڈال دیا تھا اور اعلان کروایا کہ اے قافلہ والو، تم میں کوئی چور ہے، بادشاہ کا لپنا غائب ہے جس سے وہ ناپ کے دیا کرتا ہے۔ تو برادران یوسف نے کیا کہا تھا کہ لقد علمت، آپ جانتے ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، چوری کرنا بہت بڑا فساد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم شریف باپ کی اولاد، ہم چور نہیں ہیں۔ تو گناہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہم نے زمین کی اصلاح کر دی ہے، اب زمین کی اصلاح کے بعد اس میں بگاڑ پیدا مت کرو، نافرمانی کر کے گناہ کر کے زمین کو مت ناپاک کرو۔ گناہوں کے بوجھ سے جب زمین بھاری ہو جائے گی، بوجھل ہو جائے گی، تو زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، ہلاکت خیز واقعات رونما ہوں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے سمندر میں جو دیکھ رہے ہو، فساد فی الارض جو زمین کے اوپر ہے اور زمین کے نیچے ہے، یہ لوگوں کی عملوں کی کمائی ہے، لوگوں کے عملوں کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض عملوں کا مزہ ان کو چکھائے اور لوگ اللہ کی طرف پلٹے، اس لیے اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے۔ تو زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جب بھی کوئی عذاب آتا ہے، جب بھی کوئی بلا اترتی ہے زمین کے اندر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبۃ، زمین میں دھرتی پر کوئی بھی عذاب نہیں اترتا مگر کسی گناہ کے نتیجے میں، اور پھر وہ عذاب اٹھتا کب ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے روزی میں خلل واقع ہوتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پشتینی جاگیرداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا شراب کے نشے میں ایسا پڑے کہ باپ دادا سے ملی ہوئی کروڑوں کی جائیداد کو انہوں نے بیچ دیا، آج سڑک پر۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو نعمتوں سے نواز کر تمہاری نعمتوں کو چھین لے؟ تم بگڑ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی چال بدل دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے تو تم شکر گزاری کی جگہ پر ناشکری کرتے ہو، اطاعت کی جگہ پر نافرمانی کرتے ہو، رضا اور خوشنودی کے اسباب تلاش کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم سے چھین لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ جو کہ جب تم نے طاعت کی جگہ معصیت اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عافیت کی جگہ پر عقوبت اختیار کیا۔ تم نے اطاعت کی جگہ پر، طاعت کی جگہ پر معصیت اختیار کر لیا تو اللہ نے عافیت کی جگہ پر عقوبت اختیار کر لی، کہا چلو سزا لو۔ نعمتیں چھین جاتی ہیں، روزی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وہ شہر مکہ ہے یا کوئی اور بھی بستی ہو سکتی ہے، امن والی بستی تھی، امن والی، مطمئن لوگ تھے، روزی ان کے یہاں چل چل کے آتی تھی، ہر جانب سے لوگ آتے تھے اور روزی روٹی کا سامان تھا ان کے لیے۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ،
اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک بھوکمری کا اور خوف کا لبادہ اڑا دیا، سر سے پاؤں تک خوف ہی خوف، دہشت ہی دہشت، اور بھوکمری کے شکار، اس قدر مصیبت میں اللہ نے گرفتار کیا۔ تو بزرگوں دوستوں، نعمتیں چھنتی ہیں، روزی میں کمی آتی ہے، نعمتوں کا زوال آتا ہے ناشکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے گناہوں کے سبب آدمی گناہ کرتے 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 اس کا قلب بڑا سخت ہو جاتا ہے، پھر اس میں رقت نہیں ہوتی۔ جو آدمی ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، اس کے دل میں رقت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، وہ آنسو جو اس کے گناہوں کی جہنم کو بجھا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کرتے کرتے آدمی کا قلب سیاہ جب ہو جاتا ہے تو بڑا سخت ہو جاتا ہے، اچھی باتیں اثر نہیں کرتی دل کے اوپر۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ کہتا ہے یہودیوں نے اس قدر گناہ کیے اور اس قدر عہد شکنی کی اور وعدہ خلافی کی کہ وہ ہماری لعنت کے شکار ہوئے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کی سختی، یہی وہ بات ہے جو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کے سبب قلب کے اوپر گناہوں کی سیاہی تہبتہ بیٹھ جاتی ہے، دل انتہائی سنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس قدر دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ایمان اور یقین کی روشنی گھستی نہیں۔ اس کی تفسیر علماء نے کیا حسن بصری نے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ۔ یہی ہے وہ قول جو اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، اس کے قلب کے اوپر گویا کہ زنگ لگ گیا ہے گناہوں کا۔ اور اس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت کے اندر آئی ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، سند اس کی حسن ہے۔ فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، دھبا پڑتا ہے۔ اگر توبہ کر لیا تو وہ دھبا سفید ختم ہو گیا، قلب بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ لیکن اس نے توبہ نہیں کی تو ایک دھبا پڑا، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا پڑا، پھر تیسرا پڑا، پھر پڑا، پھر پڑا، پھر پڑا، یہاں تک کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی سیاہی اور دل کی قساوت، دل کی سختی گناہوں کی سبب آتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ کر کے بہت زیادہ دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک اچھا سا قول یاد آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ گناہ کے سبب انسان کے چہرے کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ گنہگاروں کو آپ دیکھیے گا کتنا ہی گوڑا چٹا کیوں نہ ہو، خوبصورت وجیح شکل انسان کیوں نہ ہو، اگر گناہ کا رسیہ ہے وہ، تو اس کے چہرے پر آب نہیں رہتا، آب و تاب اس کے چہرے کی ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اور دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کے اندر ظلمت ہوتی ہے گناہوں کے سبب، روزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس شخص کی محبت چھین لیتا ہے، اس کے قدردان نہیں رہتی۔ لیکن جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے چہرے کے اوپر چمک ہوتی ہے، ضیاء فی الوجہ، چہرے پر ضیاء ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، سورج کی طرح اس کا چہرہ دمکتا رہتا ہے، ونور فی القلب، اور اس کے قلب کے اندر روشنی ہوتی ہے، وسعۃ فی الرزق، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، وقوۃ فی الجسم، اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے، ومحبتہ فی قلوب الناس، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور بندے اس کی محبت کب کرتا ہے؟ جب بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی بجا لاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا اعلان جبریل سے کرتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، تو ظاہر ہے کہ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ اس سے محبت کرو، تمام آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ لیکن ایک گنہگار آدمی، قسم اللہ کی، حسن بصری کا قول ہے کہ ایک گنہگار آدمی چاہے کتنا ہی لاؤ لشکر والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی
دھنوان کیوں نہ ہو، مال و اسباب کیوں نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں سچی محبت اس کی نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے رہے گا۔ آپ عزت چاہتے ہیں کس سے؟ لوگ آپ کو عزت دے گا۔ اللہ کہتا ہے یریدون العزت، عزت لوگ چاہتے تھے، ان کو کہہ دیجئے فللہ العزت جمیعا، تمام تر عزت کا مالک اللہ ہے، ساری عزت کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کو عزت دے گا وہی عزت والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے عزت لینے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جتنا جھکو گے، جتنا اس کے سامنے تواضع اور خاکساری کرو گے، جتنا رو گے گڑ گڑاؤ گے، اتنا وہ اوپر اٹھائے گا تمہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، ذلت و پستی اور خالی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت ملے، تو عزت کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے عزت مانگو، اور اللہ سے عزت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو۔ تو جو لوگ مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں وہ کچھ بھی خرچ نہ کریں، لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ اپنی محبت کو بازار میں ٹٹولتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں میری عزت کرو، مجھ کو اچھے نام سے پکارو، مجھ کو حضرت مولانا کہو، مجھ کو حضرت شیخ کہو، یا مجھ کو بڑا آدمی سمجھو۔ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ جب تک کھلاتے پلاتے رہو گے منہ پر تعریف کرے گا، پیچھے شکایت کرے گا، اور جس دن کھلانا لقمہ دینا بند کر دو گے اس دن کھل کر کے گالیاں دے گا۔ لیکن جو صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ آٹومیٹکلی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین گزر گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن امام احمد کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ کروڑوں کروڑوں۔ امام بخاری کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ امام ابن تیمیہ کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ کیا کچھ دنیا کو روپیہ لٹایا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی، علم دین کی خدمت کی تھی، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا تھا، امت کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی تھی، اور ان کی ماؤں کے لیے دعائیں کیجیے جنہوں نے یتیمی کی حالت میں اپنے بیٹے کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ امام احمد کی ماں، شوہر بڑھ گیا تھا، اکیلے اس خاتون نے بیٹے کو پال کر کے وقت کا اتنا بڑا امام بنایا۔ اللہ کے فضل کے بعد اگر امام احمد نہ ہوتے اپنے زمانے میں، اور امام ابن تیمیہ اپنے زمانے میں نہیں ہوتے، تو اللہ کے فضل کے بعد میں کہہ رہا ہوں تو صحیح عقیدہ، اسلامی عقیدہ امت تک پہنچتا ہے، وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ خلفائے بنو عباسیہ کے اس دور میں، معتزلہ اور خوارج کے اس دور میں اتنا بڑا فتنہ، اور تاتاریوں اور چنگیزیوں اور صوفیوں کے اس دور میں امام ابن تیمیہ نے جو خدمت انجام دی، اگر اللہ کے فضل کے بعد یہ حضرات نہ ہوتے تو صحیح عقیدہ مسلمانوں تک پہنچتا ہے۔ ان کی ماؤں نے یتیمی کی حالت میں پالا پوسا۔ امام بخاری کی ماں نے یتیمی کی حالت میں اپنے بیٹے کو اتنا بڑا امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا۔ امام شافعی کی والدہ غریب تھیں، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹے کے پڑھنے کے لیے، سبق لکھنے کے لیے گھوم پھرتی تھی گلیوں کے اندر، جو لوگ کاغذ کے ٹکڑوں کو پھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے ان ٹکڑوں کو چرا کرتی تھی، اور اس کا گٹھل جمع کر کے اپنے بیٹے کو دیتی تھی کہ اس کے کنارے میں حاشیہ میں جو سفید جگہ خالی ہوگی بیٹا، وہاں اپنا درس لکھ لیا کرنا، میرے پاس تمہارے کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کون جانتا تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا ذہین انسان اپنی ماں کی کوششوں سے اللہ کے فضل کے بعد اتنا بڑا بنے گا۔ یہ سب اطاعت تھی، ماؤں کی اطاعت تھی، علم والی مائیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ان بزرگوں کو دعائیں دیتے ہیں ان کے اچھے اور نیک کارناموں کی وجہ سے، تو ان کی ماؤں کو بھی دعا کا بڑا حصہ پہنچتا ہوگا جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اس لائق بنایا تھا۔ آج بھی مائیں ہیں اور بچے ہیں، اب دیکھ لیجئے ماؤں کا کردار کیسا ہے، باپ کا کردار کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، استوار کیجیے، اور گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ گناہ کیا ہوتا ہے اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ گناہ کرنے والے کی حیثیت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کشتی پر سوار انسان کی ہے جس کی کشتی بیچ سمندر میں ڈوب جائے یا اس کا تختہ پھٹ جائے، اکثر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ کچھ تیر کے نکل جائے تو نکل جائے، عذاب کا جھٹکا آتا ہے، بعض ایک مجرم بچ جاتا ہے، لیکن اکثر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ گناہ کی حیثیت اس سفینے کی طرح ہے، اس کشتی کی طرح ہے جو بیچ سمندر کے مجدار میں ٹوٹ جائے اور اکثر لوگ غرقاب ہو جائیں۔ جی اب اس سے یہ اور اس کے جو برے اثرات ہیں دنیا میں اور آخرت کے اندر کیا کہنا، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو چھلانگ کر کاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے،
شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہے، اس کے لیے تو دائمی جہنم ہے اگر وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر شرک سے تائب ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر عدل سے کام لے گا تو جہنم میں داخل کرے گا، اور فضل اور احسان کا معاملہ کرے گا تو اس گنہگار کو بخش کے جنت میں داخل کر دے گا۔ گنہگار کو سزا دیتا ہے تو عدل کرتا ہے، مجرم ہیں آپ کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر مجرم کو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ کا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے، ظلم کہیں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تو اللہ نے اپنے آپ سے حرام کیا۔ گناہ کے اندر آخر انسان پھنستا کیوں ہے؟ یہ تو گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں کے اثرات جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں وہ آپ نے سماعت کی۔ مختصر انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ گناہ میں پڑتا کیوں ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اسباب کیا ہے اس کے؟ اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں گناہ کرنے کے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا۔ اگر آخرت کا عذاب ہمارے سامنے ہو کہ واقعی آخرت ہوگی، ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، اور گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے جس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اس پر انسان صبر نہیں کر سکے گا، لیکن صبر کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تو اگر ایمان باللہ اور آخرت کے اوپر یقین پکا ہو جائے تو انسان ہر درجہ گناہوں سے بچے گا۔ اور اس کی یہی وجہ تھی کہ بعض گنہگاروں کی تاریخ پڑھیے، نبی کے زمانے میں بھی گناہ ہوتے تھے، ریشیو بہت کم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماعز اسلمی نام کا ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، شادی شدہ ہے، اس سے زناکاری واقع ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، ایک بندے نے دیکھا صرف۔ جب تک 4 چشمدید گواہ نہ ہو زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا، یا خود کا اقرار ہو جائے عدالت میں آ کر کے تو جرم ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے بھگا دیا اس کو، اور کہا کہ اگر ایسا ہی کرتا تھا، اچھا آدمی تھا تو حلّا سترتہ بثوب، کیوں نہیں کپڑا اڑا دیا، کیوں نہیں کپڑا اڑا دیا؟ ارے بیوہ دوسرے کے گناہ پر پردہ دو، سمجھا کہ نہیں؟ بھگا دیا آپ نے۔ لیکن یہ مجرم خود اب عدالت میں حاضر ہوا، عدالت نبی میں، اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زناکاری ہو گئی، اور آپ ہر درجہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جائے اپنے اور رب کے درمیان توبہ کر لی۔ کہیں تم سے ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، چھو چھا دیا ہوگا تو بوسو کی نہیں۔ ارے کہا پی رکھی ہے کیا تم نے کہ اس طرح کی بڑبڑ کر رہا ہے؟ چاہتے تھے کہ واپس چلا جائے۔ ارے دیکھو تو اس کا منہ سکھ ہو تو پی رکھی ہے کیسے؟ نہ پی تو نہیں رکھی۔ کہا ایسے کہے کے لیے بات کو ٹالتے ہیں؟ کہا تو رہے ہیں کہ ہم نے وہ سب کیا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، وہی کام کیا ہے، ہم کو پاک کر دیجئے۔ ارے تو جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں جانتا ہوں، پتھر مار مار کے مار دیا جانا، مجھے وہ سزا گوارا ہے دنیا میں، مگر آخرت کی جہنم گوارا نہیں۔ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دینا چاہتا ہوں، گناہ کا کفارہ یہی ادا کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کی جہنم پر صبر نہیں کر سکتا۔ کہا لے جاؤ اس کو مارو۔ اب مار رہے تھے کہ وہ آدمی پھر جب چوٹ لگی اس کو قابل برداشت سے نہیں ہوا تو بھاگا، لوگوں نے کھدیڑ کر کے اس کو مار ڈالا۔ آپ نے کہا خود کا اقرار تھا، ممکن ہے کہ بعد میں پلٹ جاتا، اللہ سے توبہ کر لیتا، کہے کہ لیے تم لوگوں نے اس کو کھدیڑا، چھوڑ دیتے، سمجھا کہ یہ حالت تھی، یہ جرأت تھی۔ گناہوں کا احساس دیکھیے، آخرت پر ایمان گناہوں سے کیسے لوگوں کو روکتا تھا، اور گناہ ہوتا تھا تو کس طریقے سے عدالت میں آ کے اپنے آپ کو جرم کے اور سزا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے تھے، جبکہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق دے، توبہ تک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے معافی مانگنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تو مرد کی جسارت تھی، ایک عورت ہے غامدی قبیلے کی عورت کا جرأت دیکھیے، اس سے بھی بدکاری ہو گئی، حاملہ ہو گئی، شادی شدہ عورت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے زناکاری کی ہے، ہم کو پاک کر دیجیے۔ آپ نے اس کو بھی لوٹانا چاہا، کہا نہیں آپ مجھ کو لوٹا نہیں سکتے، میرے پیٹ میں ناجائز حمل ہے۔ کہا جا کر کے بچہ جنو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ بچہ جن کے آئی، کہا آپ سزا دیجیے، کوئی پولیس نہیں بھیجا کہ جا کے بولا کہ اس کی فائل پھر سے کھلوائیں، جی وہ خود آ گئی، نئی فائل لے لے اپنی فائل کھلوانے کے لیے۔ آپ نے کہا ابھی نہیں، بچہ دودھ کون پلائے گا تمہارے بعد؟ اس کو دودھ پلا کے 2 سال کے بعد دودھ پلا کے آئی، روٹی کا ٹکڑا کھلاتے ہوئے، کہا یہ دیکھیے اب دودھ میں بھی میں نے چھوڑا دیا ہے، اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب تو کم سے کم پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کسی شخص کو کہا کہ کوئی اس لونڈے کو لے لے، پال پوس کر کے اپنا نوکر بنا لے گا، خدمت گار بنا لے گا، اس عورت کو جا سنگسار کر دے۔ اس کا خون کسی کے جسم کے اوپر پڑ گیا، مارا جو
تو خود کا فوارہ اڑ کر کے کسی مسلمان کے پڑ گیا تو اس عورت پر لعنت کی بھیجی گئی. کہا تم اس کو لعنت بھیجتے ہو؟ ارے اس نے تو ایسی توبہ کی کہ 70 گنہگاروں کے لیے کافی تھی جنت میں جانے کے لیے. حتیٰ کہ وہ آدمی جو ٹیکس کی چوری کرتا ہے، چنگی چوری کرتا ہے اسلامی عدالت میں اسلامی ٹیکس کی جو چوری کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اسلام کے اندر، اس کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی. اتنا بڑا اس نے توبہ کیا. لقد تابت توبۃ، ایسی توبہ اس نے کی ہے، تم اس کو ناپاک کہتے ہو؟ تو جرأت کی بات ہے کہ آدمی دنیا کے عذاب کو جھیل لے لیکن آخرت کے عذاب سے بچے. میرے بزرگوں، دوستو، ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة حین ينتهبها والناس يرفعون ابصارهم الیہا حین ينتهب وهو مؤمن. کہا جس وقت زناکار زناکاری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے اس کے سینے سے، اس لیے زناکاری ہوتی ہے. شرابی جس وقت شراب پیتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اس لیے شراب پیتا ہے. چور چوری جب کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اس لیے چوری کرتا ہے. لٹیرا چکا جب کسی کا سامان لے کر بھاگتا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایمان سینے میں مضبوط رہے اور سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو اور قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہو، انسان لڑس جائے گا گناہ کرنے سے. جب اس عورت نے یہ اس شخص سے کہا جو ننگے بدن پر ایک نوجوان خوبصورت ترین عورت کی چڑھا ہوا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کچھ جتن نہیں کیا تھا، ایک موٹی رقم دے کر کے اس عورت کو پھانسا تھا، اس کی مجبوری کا سودا کیا تھا 120 دینار کے اندر، آدھا کلو سونا کے اندر، آدھا کلو سونا کے. اور جب وہ واقع ہونا ہی چاہتا تھا کہ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ اے بندہ اتق اللہ، اے مرد اللہ سے ڈر اور میری مہر بند شرمگاہ کو، میری ورجنیٹی کو نہ توڑ مگر حق کے ساتھ، یعنی مجھ سے شادی کر لے. اللہ سے ڈر، اس کے عذاب سے ڈر. لرز ہو گیا وہ آدمی، کانپ گیا اور اٹھ گیا. اس نے کہا کہ اٹھو اپنا کپڑا پہن لو اور جاؤ، میں نے وہ کپڑا، وہ پیسہ، موٹی رقم جو 120 دینار کی شکل میں نے دیا ہے، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ وہ نیکی تھی کہ جب وہ پھنسا غار میں اور سب نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی تاکہ وہاں سے وہ بسلامت واپس آ جائے، تو اس میں یہ بنتا بھی تھا. اس سے کہا اور غار سے کا منہ کھل گیا. اللہ اور آخرت پر ایمان ضروری ہے. دوسری بات جس کی وجہ سے گناہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، وہ وجہ یہ ہے کہ فتنوں کا زمانہ بہت ہے اور دعات الفتنہ، فتنے کی طرف بلانے والے لوگ بہت ہیں. سمجھا؟ بدعت کو سنت کے قالب میں پیش کر کر کے بدعتی مولوی سب دعات علی ابواب جہنم، جس کو کہا گیا جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے پکار رہا ہے آؤ آؤ، اور حسین جال بچھا کر کے نوجوانوں کو پھنسا رہا ہے. اس طرح کے دعات کی کثرت ہے. اسلام پر ہر چہار جانب سے یلغار ہے اور کلچر کے نام پر بے حیائیوں کا طوفان اور سیلاب لا دیا گیا ہے. لوگ ہے، حقیقت یہ ہے کہ نوجوان نسل ہماری برباد ہے، فساد کی شکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ آئے گا، ایسا آئے گا قلب کے اوپر فتنے پیش کیے جائیں گے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، جیسے چٹائی میں اسٹک جو ہوتی ہے جس سے چٹائی بنی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چٹائی کی اسٹک کے اوپر اسٹک رکھی جاتی ہے یہاں تک کہ موٹی چٹائی بنتی ہے. تو اسی طریقہ سے گناہوں کی سیاہی، فتنے کی سیاہی دل پر پڑے گی. لیکن جس آدمی کے دل پر فتنے نے دستک دیا، انہیں سمجھ لیا کہ نہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ فکر کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ آپ ایسی فکر کر رہے ہیں. اچھا آپ اپنے عالم سے پوچھتے ہیں، کسی بڑے عالم سے پوچھا جو قرآن حدیث کا ماہر عالم ہے، اس سے پوچھا، آپ نے دریافت کیا کہ ایسی ایسی بات چل رہی ہے، ایسا ایک نیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، نیا عقیدہ سامنے آ رہا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت؟ علماء فطروں کو پہچان جاتے ہیں دیکھتے ہی. جیسے تجربہ کار آدمی، کوئی بوڑھا آدمی ہو، بوڑھی عورت خوب پاؤڈر لگا کر کے چہرے پر آئے اور روغن لگا کے آئے، تجربہ کار آدمی وہ کتنا ہی کال کو ڈائی کیے رہے، بال کو ڈائی کیے رہے اور سوٹ بوٹ پہنے رہے، تجربہ کار بوڑھا آدمی دیکھنے والا دیکھے کہے گا اس کو کہ عورت بوڑھی ہے، میک اپ میں ہے. لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اس کی چال ڈھال سے یہ دور سے یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہے. علماء نے کہا ہے کہ فتنے کی حالت بوڑھی عورت کی ہوتی ہے جس کا لک ینگ ہوتا ہے، ینگ لک ہوتا ہے. سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بوڑھی ہے، یہ فتنہ ہے بچوں. لیکن جو ناسمجھ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ اس کو ینگ لڑکی سمجھ کے اس کا پیچھا کرتے ہیں. اللہ، تجربہ کار، علم اور تجربہ. بڑے علماء کے پاس علم اور تجربہ ہے. چھوٹے چھوٹے مولوی آج پیدا ہوئے ہیں، پڑھ کر کے آئے ہیں جی، فتوے دے رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ علم بڑے علماء سے لو.
اکابر کی طرف رجوع کرو، اصاغر کی طرف، چھٹپھئیکا کے پاس نہیں، کم علم والوں کے پاس نہیں، بڑے علماء کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ فتنوں کی کثرت، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہے وہ انکار کر دیتا ہے، بچ گیا۔ آج جو فتنے کی طرف مڑا، ایک فتنہ کی اسٹک چڑھی، پھر دوسری چڑھی، پھر چڑھی، اتنا کالا ہو گیا کہ اب اس میں کچھ بھی ایمان کی روشنی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ سمجھو کہ پیالہ اوندا ہو اور اس پر اگر کچھ چیز ڈالو گے تو سب بہہ جائے گا، وہی حال ہوتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ رات کی تاریکیوں کی طریقے سے تہبتہ فتنے ہوں گے۔ اندھیری تاریک رات ہو جس میں چاندنی نہ نکلے، تو جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ 10 بجے کے مقابلے میں 11 بجے اور تاریکی، 12 بجے اور تاریکی، 2 بجے اور تاریکی، تو اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے نیکی عمل کر لو۔ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا فتنہ آئے گا کہ صبح کا مسلمان دیکھو گے شام میں کافر ہو چکا ہے، اور شام میں مسلمان ہوا تھا صبح میں کافر ہو چکا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنے دین کو سودا کر چکا ہوگا، دین کو بیچ چکا ہوگا۔ فتنوں سے بچیے، اور اسلام پر کوئی بھی اعتراض ہو، اسلام دین حق ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو خاموش ہو جائیے، کہیے میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میرے علماء کے پاس جواب ہے، آپ فلاں سے رابطہ کیجیے، فلاں سے رابطہ کیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں کہ کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس کے شبہے میں، اس کے اعتراض سے آپ کا ایمان ڈگمگا جائے، ایسا کبھی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ حق ہے۔ قسم اللہ کی، دائیں اور بائیں کرامن کاتبین ہیں ہماری نیکیوں کو لکھنے والے دائیں فرشتے ہیں اور بائیں فرشتے ہیں۔ وہ ہم لاکھ اس کو ٹٹولے ہیں، وہ ہم کو نظر آئیں نہ آئیں، چھونے میں پکڑ میں آئیں کہ نہ آئیں، کہاں ہیں، دائیں کھڑے ہوئے ہیں کہ سینے میں گھسے ہوئے ہیں، مجھ کو دکھتے نہیں ہیں، لیکن قسم اللہ کی ہمارا ایمان اس عقیدے پر اتنا ہی مضبوط ہے، اتنا ہی مضبوط ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فرشتہ حاضر باش ہے، فوراً نوٹ کر لے رہا ہے تمہاری باتوں کو۔ اس پر ایسے ہی یقین ہے جیسے کسی چیز کو چھو کر کے اور دیکھ کر کے ہم یقین کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ ہماری طرف دائیں طرف فرشتے ہیں، بائیں طرف فرشتے ہیں، جو ہماری نیکیاں دائیں والے لکھ رہے ہیں اور بدیاں لکھ رہے ہیں۔ تو کوئی لاجک کا سہارا لے گا، کوئی سائنس کا سہارا لے گا، کوئی کچھ سہارا لے گا، آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کا دین حق ہے، اس بات پر یقین ہو جائے، سارا شبہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ سمجھے گا نہیں اپنی ایمان اور عقیدے کا یہ بڑا پکا بندہ ہے، اس کو ہم ڈرا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے شہوات کے فتنے جو ہیں، بے حیائی اور برائی کا طوفان جو امڑا ہوا ہے، اور ہر ہاتھ میں بے حیائی اور برائی کا انسٹرومنٹ آ گیا ہے، جی اسکرین ٹچ موبائل سب، اسمارٹ فون سب، یہ بہت بڑا خطرناک آلہ ہے جس سے نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں۔ دودھاری تلوار ہے، جس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ مند چیزیں اس میں لے سکتے ہیں تو وہ لیجئے۔ اگر اس میں مس یوز کیا اور آپ اس گندے دھارے میں بہہ گئے تو ایسا چسکا لگے گا، ایسا چسکا لگے گا، برائیوں کو دیکھنے کا اپنی آنکھوں سے تھوڑی سی لذت ہوگی، جوانی بھی آپ کی دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، بے حیائی برائی کا بھی آپ سے ارتکاب ہوگا، اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کریں گے، اپنے ماں باپ کو بدنام کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر انسٹرومنٹ کو آپ رکھتے ہیں تو ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے کہ دو دھاری تلوار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وار پر اس کا وار آپ ہی ہو جائے اور یہ آپ ہی کو ہلاک کر جائے۔ تو استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ تو گارجین حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ دو وجہ ہوئی، اور تیسری وجہ جو گناہوں میں ملوث ہونے کی ہوتی ہے، وہ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ انسان کو صحبت برے لوگوں کی، اشرار کی صحبت بہت بگاڑتی ہے، برے لوگوں کی صحبت بہت بگاڑتی ہے۔ انسان کی طبیعت بڑی چور طبیعت واقع ہوئی ہے۔ دیکھیے گا کہ آدمی کہیں جائے گا، بزنس مین ہے اور اسی ڈپارٹمنٹ کا بزنس مین ہے اور ٹیکنیک کیسی اختیار کر رہا ہے، دیکھتا رہے گا، جھٹ سے وہ لاجک اپنے یہاں استعمال کر لے گا۔ کوئی انجینئر ہے، دیکھے گا کہ وہ کوئی انسٹرومنٹ بنا رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، جھٹ سے اس کی کاپی اپنے پاس کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان طبیعت کے اعتبار سے بہت بڑا چور واقع ہوا ہے، ہر چیز کو چورانا جانتا ہے۔ تو چورانے کا مطلب یہ کہ چوراؤ اچھی چیز، کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھو، اس کے اخلاق عادات کیسے وہ چوراؤ، وہ عادات اور اخلاق اختیار کرو نا۔ لیکن برے آدمی کے پاس جاؤ گے تو اس کی بری عادت اختیار کرو گے۔ کہا گیا کہ انسان کی طبیعت ہوا کی طرح ہے، ہوا کی طرح ہے مطلب ہوا غلاظتوں سے گزرتی ہے تو بدبو اپنے ساتھ اٹھاتی ہے، تم کو بدبو سکھاتی ہے، لیکن یہی ہوا جب خوشبوؤں سے گزرتی ہے تو تمہارے مشام کو معطر کرتی ہے۔
کتنی اچھی خوشبو باغ سے ہو کے آئی ہے، کلیوں سے ہو کر آئی ہے، گلاب کے پھول کو لے کر آئی ہے تو خوشبو ہے، اور بدبو سے گزری ہے تو بدبو اٹھا کے لے کے آئی ہے۔ جس آدمی کے پاس بیٹھتے ہو اس کو دیکھو کہ وہ ساتھی کیسا ہے تمہارا، وہ دیندار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، جی جس کو چاہا اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ ایسا مت کرو۔ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، نبی نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، عطر بیچنے والا اچھا دوست ہے اور بھٹی سلگانے والا برا دوست ہے۔ بھٹی سلگانے والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا، چنگاری اڑ کے کپڑے کو جلا دے گی، ایک چنگاری اڑے گی کپڑا جل جائے گا۔ اگر اتنا کچھ نہیں ہوا تو دھواں تو ضرور وہاں پر لگے گا، جہاں بھٹی سلگائی جا رہی وہاں دھواں لگے گا، اٹھ کے طبیعت خراب ہو جائے گی، کپڑا گندا ہو جائے گا۔ لیکن خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھو گے تو اگر چاہو گے تو خوشبو خرید لو گے ایک شیشی، نہیں خرید سکو گے تو وہ ایک پہا دے دے گا کہ لو بھائی ہماری طرف سے تحفہ کان میں رکھ لو یہ روئی کا۔ اگر اتنا بھی وہ نہیں کرتا ہے، اتنا بھی تحفہ نہ دے، تو جب جب شیشی کھولے گا بیچنے کے لیے اس کی شیشی سے خوشبو اڑے گی تو تمہارے مشام جان کو معطر کرے گی۔ تو اچھے لوگوں کے پاس، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو کے رہے گا۔ تو اشرار کی صحبت سے بچو، قیامت کے دن بڑا افسوس کرے گا انسان۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کہے گا انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹے گا، حسرت کے مارے غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کو اپنا دوست کیوں نہیں بنایا، رسول کی شریعت کو اپنا ہمنوا ہم سفر کیوں نہیں بنایا، کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے ہم کو گمراہی کی راہ دکھائی۔ اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، آخرت کا خوف پیدا کرو، جواب دہی کا احساس پیدا کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اگر چاہتے ہو نعمت باقی رہے، چہرے کا آپ باقی رہے، دلوں میں لوگوں کی عزت باقی رہے، دنیا آخرت سنورے، تو توبہ کرو گناہوں سے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی پر مائل ہو جاؤ۔ برے اشرار لوگوں کی صحبتوں سے توبہ کرو، بری مجلسوں سے، بری کتابوں کے پڑھنے سے، برے مناظر دیکھنے سے توبہ استغفار کرو۔ اسی طریقہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے مترادف ہے، وہ ہے ذلت العالم۔ کوئی بڑا عالم اگر پھسل جائے، اس سے چوک ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اور اس کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹویٹر پر اس پر بہار آئی رہتی ہے لوگوں کی، لاکھوں فالوور ہوتے ہیں۔ آدمی نے غلط فتویٰ دے دیا، غلط مسئلہ دے دیا، اس کے جو مریدان ہیں، اس کے جو معتقدان ہیں، وہ اپنے بڑے مولوی صاحب کے فتوے پر آ گئے اور اس کی طرف سے حمایت کرتے ہیں۔ اگر اس کو آپ بتائیے بھی کہ نہیں بھئی یہ غلط ہے تو وہ آپ سے جھگڑ پڑیں گے۔ اس قدر محبت میں اندھے ہیں، اس قدر متعصب ہیں۔ تعصب اللہ اور اس کے رسول کے قول کے لیے ہونی چاہیے، کسی انسان کے قول کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے فالوورز کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس مولوی کو حق معلوم ہو گیا، دلیل معلوم ہو گئی کہ بھئی یہ جو فتویٰ ہم نے دیا تھا یہ غلط تھا، اور اس نے رجوع کر لیا، اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، میں اس سے واپس پھرتا ہوں، تو الحمدللہ اس کی برات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی فالوور اس غلطی کو اب بھی صحیح مان رہا ہے تو یہ گناہ اس فالوور کے اوپر ہے، اس معید پر ہے، لیکن مولوی نے اپنی غلطی کا اقرار کر کے واضح کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں شرم سے بچنے کے لیے یہ جانتے ہیں کہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اپنے آپ میں نادم ہے، لیکن اعلان کرنے میں سبکی محسوس کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چالاکی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، تو کل بڑے تمطراق سے لوگوں کے روزے توڑوا رہا تھا، 30 تاریخ کو روزے توڑوا رہا تھا چاند کی رویت قربان کر کے۔ غلطی معلوم ہو گئی تم کو کہ اگر عید کا دن تھا تو تم کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو عید کے دن نماز پڑھنا بھی واجب ہے، اس کو اگلے دن ٹالنا تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے۔ 12 بجے سے پہلے خبر آ گئی، اسی وقت نماز پڑھنا پڑے گا، مائک سے اعلان کرو جو جیسا ہے ویسے ہی دوڑے بھاگے مسجد میں آئے، عید کی نماز ہو جائے گی، 10 بجا ہے، ابھی خبر آ گئی ہے، خبر ملی ہے 12 بجے رات کو، کہہ رہے ہو کہ کل روزہ توڑو، کل عید کا دن ہے، لیکن عید کی نماز پڑھیں گے مصلحت کی بنیاد پر پرسوں۔ جی باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، روزہ بھی توڑوا دیا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام تھا نا، اور جمہوریت کے ساتھ، حنفی بریلویوں کے ساتھ
عید پڑھیں گے، یہ مصلحت ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف جانا یہ مصلحت ہے کہ مفسدت ہے؟ اللہ رسول کی مخالفت کرنا مصلحت ہے کہ مفسدت ہے؟ سب سے بڑی مفسدت ہے۔ تو نفاق کیا تم نے۔ یہ تو ایسے ہی بات ہوئی جیسے آج جمعہ کا دن ہو، ہم سب لوگ متفق ہو جائیں اس محلے والے، اس کے نمازی کہ نہیں بھائی جمعہ کے دن نہ کر کے اتوار کے دن ہم لوگ جمعہ کی نماز پرفارم کریں، اس دن ہم سب لوگ فری رہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے باپ کی شریعت ہے کہ جمعہ کو ہم اتوار کو روز ٹال دیں گے؟ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، تو نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور جن مولویوں کا حوالہ دیا ان میں سے اکثر مولوی کا بیان بعد میں آ گیا، آفیشیل بیان، کہ نہیں ہم نے روزہ نہ توڑا، نہ ہم نے روزہ توڑوایا، ہماری طرف غلط باتوں کی نسبت کر دی۔ تو بھی تو مولوی تھا، مفتی اعظم بنا ہوا ہے شہر کا، تم کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہودیوں کے طریقے سے دلیلوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئی خبر زوال کے بعد، 12 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، تو آپ نے کہا آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، عید کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب روزہ توڑ دو، کل کریں گے۔ تمہارے یہاں 12 بجے رات سے خبر گشت کر رہی ہے، کل عید ہے روزہ توڑ لو، یہ اعلان کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرو کہ نماز عید کا اہتمام کرو، کرتا نہ کرتا۔ سمجھا کہ نیتاؤں کے طریقے سے جیسے ووٹ لینے والے نیتا سب ہوتے ہیں نا، گھڑے گھڑ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور، اس طریقے سے مولویوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر کے لوگوں کے روزے توڑوائے۔ ایک مولوی ہمارے گاؤں کا، وہ بھی ہمارے گاؤں میں جا کر کے گھڑے گھڑ عورتوں سے مل رہا ہے، مردوں سے مل رہا ہے، روزے توڑوا رہا ہے۔ اور جمعہ کے بعد جب میں نے کنڈیشن واضح کی کہ ٹھیک ہے اگر یہ ثابت ہو گئی ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، روزہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، عید کے دن نماز ہوگی، اور نہیں تو پھر 30 کا روزہ پورا کر لیجیے۔ اور ہم وہاں سے ہٹے، لوگ ایک دم مطمئن ہو گئے اور ہٹے۔ آئی حضرت کھڑے ہو گئے ہمارے اوپر رد کرنے کے لیے، وہ مولوی صاحب جو کہلاتے میرے شاگرد ہیں، ضرورت مصلحتاً کہلاتے ہیں، کبھی بولنا ہوتا ہے تب، ورنہ اگر ان کا پاس چلے تو وہ یہ بھی انکار کرتے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن جیسے بولنے کو چڑھے اور لوگوں نے شور ہنگامہ کیا، سنا، حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ دھکا بھی دیا، تو ان کو عافیت اسی میں محسوس ہوئی کہ وہاں سے جلدی کھسک لیں، کہیں ہو سکتا ہے کہ معاملہ اور سنگین ہو جائے۔ یہ بتائیے جمعہ کی نماز کے بعد روزہ توڑوا رہے ہیں لوگوں کا، پانی دے رہے ہیں روزہ توڑو، اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کل پڑھیں گے، اور بیوقوف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا۔ یہ نہیں بتا رہے کہ نبی کے زمانے میں کیا ہوا تھا، خبر 12 بجے کے بعد آئی تھی کہ 12 بجے رات کو آئی تھی۔ تو یہ تو کتنا بڑا نفاق ہے، کتنی بڑی یہودیت ہے، کتنی بڑی بدماشی ہے، کتنی بڑی غنڈہ گردی ہے اسلام کے نام پر۔ کیا ہے یہ؟ لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہے۔ جن لوگوں نے 28-29 کا روزہ تھا انہوں نے وہ اتفاق کر لیا سنیچر کو کرو تاکہ تمہارا 30 ہو جائے، ہمارا 29 ہو جائے۔ غلط ہے۔ اگر چاند دیکھ کے روزہ 30 والوں نے رکھا تھا اور تمہارا 29 ہے تو تم پر ایک روزے کی قضا واجب ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ 29-30؟ جب چاند دیکھ کے روزہ رکھنے والوں نے رکھا تھا اور چاند دیکھ کے روزہ آج توڑا جا رہا ہے 30 کا روزہ، تو تمہیں ایک دن بعد رکھے تھے تو تمہارا 29 ہوا، ایک روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو وہ تو مطمئن رہے، ان کے یہاں کچھ بھی چوچرا نہیں ہوا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں، یہ لوگ پھسل گئے کچھ مولویوں کے پھسل جانے کے سبب۔ وہ پھسلے، انہوں نے لغزش کی، انہوں نے بھی لغزش کی۔ ان کے یہاں 3 گروپ بن گیا، کسی نے روزہ توڑ کے عید پڑھی، انہوں نے رویت مانا تو عید پڑھا، عید کا دن ہے تو عید پڑھے، وہ اچھے ہوئے۔ ہم نے رویت نہیں مانا، ہم نے 30 کی گنتی پوری کی، ہم بھی اچھے رہے۔ لیکن سب سے وسط تو آپ ہوئے کہ آپ نے روزہ توڑا، دن بھر کھایا، گلچھرے اڑائے، لوگوں کے روزے توڑوائے، اور بلا عذر شرعی کے کل ہو کر کے آپ نے نماز کا اہتمام کیا، نماز پر فرض کی۔ آپ کی شریعت ہے، آپ کا نظام چلے گا۔ بہت بڑا ظلم ہے جو بھی کرے، اللہ تعالیٰ فتنوں اور شر سے بچائے۔ حضرت امام دارمی نے زیاد بن حدیر سے روایت کی ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جانتے ہو کون سی چیز اسلام کو ڈائنامیٹ کرتی ہے، جڑ سے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے؟ کہا نہیں، کہا ذلت العالم، اگر کوئی بڑا عالم پھسل جائے اور اس کے فالوور پھسل جائیں اور وہ اپنے حق کا اقرار نہ کرے اور لوگوں سے یہ نہ کہے کہ بھائیو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن شیطان روکے ہوا ہے غلطی کا اقرار کرنے سے۔ تو یہ بہت دین کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے جدال المنافق بالقرآن، ہے منافق، بحث کر رہا ہے قرآن سے۔ منافق کا مطلب کیا؟ دکھا رہا ہے کہ متبع سنت ہے، پاک باندھے ہوا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، پیر تک کی تصویر لٹکائے ہوا ہے، سنت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن پلے سرے کا بدعتی، مشرک، اولیاء کرام سے مانگنے والا، منافق، امت کا منافق، نام لے رہا ہے قرآن حدیث کی، کام کر رہا ہے قرآن سنت کے خلاف۔
دلیل قرآن سے دے رہا ہے، متشابہ آیت سے دلیل دے رہا ہے، محکم آیت کو چھوڑ رہا ہے، متشابہ جسے دو معنی نکلے گا اس طرح کی دلیل لا رہا ہے، اور محکم آیات کو چھوڑ رہا ہے۔ ایسے لوگ دین کو ڈائنامیٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات عمر بن خطاب نے کہا، حکم الائمۃ المذلین، سرداران قوم کے حکمراں اور یہ قاضی لوگ جو اسلامی ججوں میں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ بڑے بڑے چقادری مفتیان دین جو فتویٰ دیتے ہیں، حق کے خلاف اگر فتویٰ دے، بادشاہ حق کے خلاف اگر فیصلہ کرے، قاضی حق کے خلاف فیصلہ کرے، مفتی کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دے، بتاؤ دین کہاں رہے گا؟ دین کہاں رہے گا؟ یہ حضرت عمر کی فراست ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ دین کو ڈائنامیٹ کرنے والی چیز عالم کا پھسل جانا، اور منافقوں کا قرآن سے بحث کرنا، اور ظالم حکمرانوں کا، ظالم قاضیوں کا اور جاہل مفتیوں کا فتویٰ دینا، یہ اسلام کو ڈائنامیٹ کرتا ہے۔ بہرحال میں اپنے گناہوں کی، آپ سب کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب توبہ کریں۔ دین میں اکڑ اچھی چیز نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ دماغ میں یہ سودا سوار ہے، فلانا مولوی، فلانا 10 مولوی کا نام لے رہے ہیں، ارے دلیل دو نا، دلیل دو نا کہ تمہارے پاس رویت کی خبر آ جائے زوال سے پہلے پہلے، تو کیا عید کو کل پر ٹالا جا سکتا ہے؟ اس کی دلیل دو نا۔ فلاں مولوی نے یہ فتویٰ دیا، فلاں مولوی نے یہ فتویٰ دیا، فلاں مولوی نے یہ فتویٰ دیا۔ فتویٰ سے اور قول سے کیا ہوتا ہے؟ قول بلا دلیل کے کچھ نہیں ہے، قول بلا دلیل کے نتھنگ، کچھ نہیں ہے، دلیل دو۔ اور غلطی کی ہو تو غلطی کے لیے اللہ سے توبہ کرو، جماعت سے معافی مانگو، یہی اسلام کہتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَبَيَّنُوا وَأَصْلَحُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اپنی غلطی کا اقرار کرو، بڑبڑا اس کا اظہار کرو، اصلاح عمل کرو، جماعت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، جماعت کی ساکھ کو خراب مت کرو، جماعت کو بدنام مت کرو۔ جن کے 29 روزے ہوئے وہ مست ہیں، لیکن جنہوں نے 30 روزے رکھے وہ لوگوں کا ہدف ملامت بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو اہل حدیثوں کو، اہل حدیث تو نہیں کہتے، غیر مقلدوں کو دیکھو، وہابیوں کو دیکھو، وہابڑوں کو دیکھو، ان کے یہاں یہ ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، کیا ہے یہ جماعت چوکڑی؟ اپنی یونٹی کو برقرار رکھیے بھائی، جو جمعیت آپ کی ہے، شہری جمعیت جو قائم ہے، جس کو آپ لوگوں نے قائم کیا، قائم رہی۔ عہدہ کے طلبگار مولویوں کو نشان زد کیجیے، کون کیا کر رہا ہے، شہر میں کس طرح سے فساد پھیلا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو توڑ رہا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو عہدے کا طالب ہو اور اس کے لیے توڑ جوڑ کرتا ہو، لگائی بجھائی کرنے میں کچھ لوگ یہاں ماہر ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا ہے اور ایسے لوگوں کو کنڈم کیجیے اور اتحاد اور اتفاق قائم رکھیے۔ فتنے سے بچیے، فتنے کا زمانہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فتنوں میں سے بھی ایک بڑا فتنہ جس سے ابھی ہم لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہمارے عالموں کو، فاضلوں کو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا مقصد صرف ایضاح حق تھا، برصغیر تذکرہ یہ بات آ گئی کہ صاحب فتنوں میں سے ایک فتنہ اس سال ہم نے بھی جھیلا، خوب جھیلا، اس قدر دن بھر فون آتے رہے اور اس قدر ماتھا پریشان ہوا کہ آج ہی جا کے 4 بجے فون بند کر دیا۔ ہم نے کہا اب فتویٰ لے کے کیا کرو گے؟ روزہ توڑ دیے یا نہیں توڑ دیا؟ تو توڑ دیے نا، واپس نہیں نہ آ سکتے، مگر ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے کہ توڑ دیے تو نماز بھی پڑھ لیتے نا۔ گاؤں میں ہم موجود ہیں، کوئی رائے مشورہ نہیں ہے، گھوم گھوم کر کے نیتا گیری ہو رہی ہے، روزے توڑوائے جا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اتنی خود سلی اور اس قدر آدمی کے اندر تکبر اور تعلی ہو کہ صاحب ہم بڑے عالم ہیں۔ جو بھی کچھ ہوا ہے بہرحال اب آپ لوگ اس کو بھول جائیے، درگزر کیجیے، لیکن آئندہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے۔ کوئی بات ہو تو اچھے عالموں کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ جماعت 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 کرتے، جماعت سے ہماری محبت ہے، لیکن جماعت میں بیٹھا ہوا وہاں کا جو صدر ہے، جو امیر کہلاتا ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہے۔ اس کا مفتی ہمارے لیے قاضی اسلامی عدالت کا قاضی نہیں ہے جس کا فیصلہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ بات کو سمجھیے، اپنے علماء سے رجوع کیجیے۔ جماعت نے کہہ دیا، جماعت اگر کوئی غلط بات کہے گی تو کیا ہم مان لیں گے؟ حالانکہ جماعت کے لیٹر پیڈ سے برات کا اظہار کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عالموں کو اللہ تعالیٰ لغزشوں سے اور پھسلنے سے بچائے، اور جو فتنے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے ملت کے ہر فرد کو، اور خاص کر یہ قرآن اور سنت کی جو چھوٹی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ تعالیٰ دست غیب سے اس مختصر سی جماعت کی حفاظت کرے۔ قسم اللہ کی دین کی حفاظت اسی جماعت سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دنیا فاسد ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، لیکن میری امت کی ایک چھوٹی سی جماعت دین حق پر قائم رہے گی اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے گی، دین پر عمل کرے گی، دین کی دعوت دے گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور ہے۔ وہ چھوٹی سی جماعت اہل حدیثوں کی ہے، قسم اللہ کی اگر یہ بگڑ گئی اور یہ فساد کا شکار ہو گئی
تو دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوگا، اللہ بچائے گا۔ ہم کچرے میں پیٹی میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے جیسے لوگ کچرے میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن اللہ اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا اور اس کے لیے افراد کو تیار رکھے گا۔ ہم کو اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون